ملت کے حکم سے علماء اکرام کو عناوین بھی دیے جاتے ہیں اور حضرت کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ میں کسی تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں، بس حضرت کا پیغام پڑھ کر کے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ مرکز اہل سنت کا پیغام قوم مسلم کے نام بِاسمِهِ تعالی و تقدس۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان کہ اس نے ہم کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار و وفادار بنایا۔ بلا شبہ یہی وہ مذہب مہذب ہے کہ جس کے ماننے والوں کو بفضلہ تعالیٰ بروز قیامت چہروں کی تابناکی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ اور جنتی عیش و آرام حاصل ہوگا، بس شرط اتنی ہے کہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کی جائے اور اس کو رفض و نسب و خروج اور کفر و شرک کی آلودگی سے پاک رکھا جائے اور نیک اعمال کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر مرکز اہل سنت آپ حضرات کو مندرجہ ذیل ہدایات کرتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ نمبر 1، اپنے بچوں اور بچیوں میں بچپن ہی سے دینی ماحول جیسے نماز روزی کی ادائیگی، اوراد و وظائف کا التزام، تلاوت قرآن اور دینی کتب کے پڑھنے کا ذوق پیدا کریں اور ان کو کفر و گمراہی اور حلال و حرام کے مسائل سے واقف کرائیں تاکہ وہ صحیح اور غلط کے مابین فرق کر سکے، اور بچیوں پر خاص نگاہ رکھیں کہ وہ عصری تعلیم کے نام پر فتنہ ارتداد کا شکار بنائی جا رہی ہیں اور پھر کفر و الحاد کے دلدل میں پھنس کر ہر طرح سے برباد ہو رہی ہیں، العیاذ باللہ۔ حالات و واقعات اور معاشرے میں رونما ہونے والے فسادات نے یہ بتا دیا ہے کہ بچیوں کے فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے کی 3 بنیادی وجہ معلوم ہوتی ہیں جن کا سد باب بہت ضروری ہے۔ پہلا پوائنٹ، سوشل میڈیا کا کثرت کے ساتھ استعمال۔ دوسرا، لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم۔ تیسری، شادی بیاہ میں بیجا اخراجات و مطالبات۔ لہذا سوشل میڈیا کے ضرر رسا استعمال سے بچے اور بچیوں کو دور و نفور رکھا جائے، ساتھ ہی ان کو پاکیزہ اور صاف ستھری تعلیم دی جائے، نیز شادی بیاہ میں غیر ضروری اور ناجائز اخراجات سے مکمل گریز کیا جائے۔ نمبر 2، اسلام نے عورتوں کو پردے میں رہنے اور اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے جس پر قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ شاہد ہیں، لیکن افسوس آج ہماری مسلم بہنیں اس سے کافی دور نظر آ رہی ہیں اور اس کے غلط نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یقیناً ان گھروں میں برکت کے بجائے لعنت ہوتی ہے جن گھروں کی عورتیں بے پردہ گھومے پھریں۔ لہذا مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں میں اسلامی پردے کا ماحول قائم کریں اور ان کو ہرگز بے پردہ نہ نکلنے دیں۔ نمبر 3، باطنی پاکیزگی اور روحانیت کو زندہ رکھنے کے لیے رزق کا حلال و طیب ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رزق حلال ہی کمائیں اور اولاد کو وہی کھلائیں تاکہ ان کا باطن پاک و صاف رہے۔ نمبر 4، مسلم معاشرے پر نظر رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت اہل سنت کو خارجی فتنوں کے ساتھ داخلی فتنوں نے بھی اپنے چنگل میں جکڑ لیا ہے۔ اس پر خاص طور سے توجہ دیجیے گا، جس کے سبب ہماری نئی نسل کا ایک بھاری طبقہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، چونکہ اس کے ذہن و فکر کو تاریخ و سیر کے ان غیر معتبر و شاذ واقعات سنا کر بگاڑا جا رہا ہے جو آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ میں سب کی خاص طور سے اس پوائنٹ پر توجہ چاہوں گا، ان داخلی فتنوں میں برسر فہرست رافضیت بنام مولائیت ہے جو ہر طرح سے اہل سنت کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ بر وقت اس سے بچنے کا طریقہ موجودہ جلسوں کا سدھار کرنا، اس پر خاص توجہ فرمائیں۔ میں مشائخ کی بھی چاہوں گا، علماء کی بھی چاہوں گا۔ بر وقت اس سے بچنے کا طریقہ موجودہ جلسوں میں سدھار پیدا کرنا ہے، اس طور پر کہ کمیٹی کے لوگ پڑھے لکھے باسند علماء کو جلسوں میں دعوت دیں اور ان کو پہلے ہی علاقائی حالات کے مطابق موضوع دے دیں اور اس کو پوسٹر میں شائع بھی کریں اور پھر اسی موضوع پر گفتگو کرائیں، اور خطیب کو بھی چاہیے کہ اپنے موضوع پر ہی جم کر گفتگو کرے۔ کسی کی تعریف میں غلو،
مبالغہ آرائی، جھوٹی شان بیان کرنے سے مکمل اجتناب کیا جائے، اور ساتھ ہی انداز تبلیغ شائستہ اور صاف ستھرا رکھا جائے، اور دوران تقریر مہذب اور عمدہ الفاظ کا استعمال کرے، چونکہ حدیث پاک میں ہے ایاکا وما یسول اذنا، یعنی ایسے الفاظ سے بھی بچو جو سننے میں برے لگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین فقیر محمد اسجد رضا خان قادری، مرکز اہل سنت بریلی شریف۔ السلام علیکم۔